وقت ہم خواجہ مدثر سیکرٹری اطلاعات ضلع اسکردو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے شروع سے ہی رہنما اور فاؤنڈر ممبر ہے، ہم اس وقت ان کے پاس موجود ہیں۔ خواجہ مدثر صاحب اس کے علاوہ بھی سماجی سیاسی شخصیات کے مالک ہے، وہ عوامی ایشوز پر بھی برملا ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم خواجہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ وہ میرے حساب سے پارٹی کے جو پالیسیز ہے اس کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے ایک آواز بلند کی۔ میں ان کو اس حوالے سے اپریشیٹ کروں گا کہ اپنے پارٹی کے خلاف خود بولنے لگے، اور ان کو کہ عام دیکھنے میں اگر آئے تو اگر پارٹی کوئی ایشوز کو جس انداز میں ریز کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو پارٹی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ان کے کارکن، ان کے رہنما، ان کے ورکر وہ اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ واحد میں نے ورکر دیکھا، عہدیدار دیکھا جو آج اپنی پارٹی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ بالخصوص حال ہی میں جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایک اعلان کیا کہ گلگت بلتستان میں 2 مزید نیشنل پارک بنائے جائیں گے، اور ان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو FC کی تعیناتی ہے، اس پر خواجہ صاحب غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں خواجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواجہ صاحب، آپ اس وقت GB9 نیوز آپ کے اس کوریج کے لیے خصوصی طور میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے GB9 نیوز کو مدعو کیا۔ اور جو میں نے کوشچن پہلا میں جو آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کیوں خفا ہیں اپنی پارٹی سے، اور آپ نے کہا کہ اگر پارٹی اچھا کرے تو میں اچھا کہوں گا، اور برا کرے، عوامی مفادات کے برعکس کوئی کام کرے یا اقدامات اٹھائے یا کوئی کسی بھی ایشوز پر، تو میں پھٹ پڑوں گا اور میں آواز حق بلند کروں گا اور میں عوام کے لیے آواز بلند کروں گا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی خواجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منظور الطاہر صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے جو مجھے فرمایا کہ پارٹی کے خلاف، تو بہرحال میں پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پارٹی کے ایشوز کی میں خلاف ہوں، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں اور میں عوام کے ساتھ ہی بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ اقتدار ملنے کے بعد عوام کو بھول جائیں، تو نہ میں لیگیوں کی طرح اور جیالیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے جو لیڈر جو بھی کرتے ہیں ان کے لیے واہ واہ کرے۔ ہاں، ہمارے پارٹی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یا چیئرمین عمران خان صاحب بھلے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کرے اور ان کی جو درینہ آواز ہے ان کو حل کرے، تو ظاہری بات ہے میں کیا سارے عوام ان کے لیے واہ واہ کریں گے اور ان کی تعریف کریں گے اور ان کو کریڈٹ دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد بھی اگر مسلم لیگ نون کی طرح اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح بھی عوام کو دھوکہ دے، تو یہ میرا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اپنا آواز بلند کروں، تاکہ میں اور عوام کے، کیونکہ میں عوام کے بیچ میں رہتا ہوں، نہ میں بند کمرے میں اور بند کمروں کی سیاست تو میں کرتا نہیں ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنے جو مجھ سے ہو سکتا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، جہاں ہو سکتے ہیں میں اپنے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ خواجہ صاحب، آپ نے بات کی میں ایک عوامی آدمی ہوں اور میں عوام کے حقوق پر سودا بازی نہیں کر سکتا، تو میرا پارٹی سے یا کسی اور سے میں آواز بلند، بہت اچھی بات ہے، ایک اچھے عوامی لیڈر کا یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ گندم کے حوالے سے، جو کہ ایک تو گندم کے کوٹے میں کمی کرنے کا بھی خبریں گردش کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ خراب گندم جو آنے کے اطلاعات ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا اور کون سے ایسے ذرائع ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور آپ نے کہا کہ گندم یہاں خراب آ رہا ہے؟ سب سے پہلے ابھی آپ نے شروع میں جب آپ نے اسٹارٹنگ لی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم کو آج ہی کال کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرا کال نہیں ملا۔ تو میرا شروع سے یہی تھا۔ آج میں نے رات کو کافی اس پر غور و خوض کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وزیر عمران خان صاحب سے میں 3 سوالات کروں گا عوامی، اور ایک ہمارے پارٹی کے حوالے سے میں سوال کروں گا۔
ابھی آپ نے گندم کی ذکر کی، اس سے پہلے میں نیشنل پارک پہ آتا ہوں. نیشنل پارک کو جو ڈکلیئر کیا اس میں میرا ایک تو موقف یہ ہے کہ گلتری ہمارے بلوچستان ریجن میں آتے ہیں، لیکن اس کو کاٹ کے 200 کلومیٹر وہ استور ریجن کو دے دیا. اس پر وزیر اعلیٰ صاحب اپنا موقف دے کہ آیا گلتری کے عوام تو یہاں سرحدوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کو استور میں شامل کرنے کی ایسی کیا وجہ. دوسرا جو ننگا پربت اور جو ہمارے دیوسائی کو جو نیشنل پارک کا درجہ دیا ہے، شامل کیا ہے، کیا ان کو گروی رکھ کے پیمنٹ لایا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے حکومتی جو شخصیات ہے وہ ہمیں عوام کو بتائیں تاکہ کلیئر ہو جائیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو عوام کے اسمبلی میں لائے اور عوام کو آگاہ کریں؟ کیا یہ گروی رکھ کر کوئی نہیں، یہ ہر گلگت بلتستان کے ہر جو فکر کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آیا ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک دم سے جو پارک ڈکلیئر کیا. تو اور دوسری بات گندم کے حوالے سے میں نے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں فوڈ کا ریجن ڈائریکٹر تو ہے نہیں، بلتستان ریجن میں کوئی فوڈ ڈائریکٹر نہیں ہے، لیکن CSO صاحب جو ہم نے بات کی کہ ہمیں مختلف مل اور آٹا سیل پوائنٹ سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ آٹا، کیا ڈائریکٹر کی تعیناتی سے گندم صاف شفاف آئے گا؟ اگر اس کی عدم تعیناتی سے کیا گندم خراب آئے گا؟ نہیں، گندم کی جو سپلائی ہوتے ہیں وہ پاس کو حکومت پاکستان ہمیں وہ کرے. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے CSO صاحب کو اس کا حل بھی بتایا تھا کہ اگر یہ گندم خراب آ رہے تو مثال کے طور پر یہ لوگ 95% نکالے، اگر آپ اس کو 10% پہ نکالے تو کم سے کم یہ جو گندم ہے یہ کھانے کے قابل ہو جائیں گے. ابھی 95% نکالنے کی وجہ سے آٹا بالکل خراب ہے. اور یہ میں کیونکہ میں خود ایک میڈیکل کے فیلڈ سے ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ آٹا کھانے سے مختلف بیماری جنم لے سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے حکام بالا سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ خدا رہا یہ جو کچرا ہے، یہ گندم نہیں ہے کچرا ہے، اس کو آپ کہیں اور پھینک دیں. گلگت بلتستان کے عوام ہے، یہ کوئی کچرا پھینکنے کا ڈبہ تو نہیں ہے، لہٰذا ہمیں صاف ستھری گندم مہیا کیا جائے. خواجہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ تو برملا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ بہت سارے آپ جیسے پارٹی کے پرانے درن کارکن وہ یہ برملا شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مکمل طور نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ہر حوالے سے جو پیراشوٹرز ہیں ان کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ منظور بھائی صاحب سے پہلے پیراشوٹر کے خلاف احتجاج کرنے والا میں خود تھا یادگار چوک پر. جب سنائل کو ٹکٹ دیا تو میں نے اس وقت احتجاج کیا تھا. اس کے بعد ہمارے سیف اللہ نیازی صاحب اور جو الیکشن کے دوران یہاں آئے تھے، میں نے باقاعدہ میٹنگ میں ان کو کہا تھا کہ آپ نے ہمارے آئین کی ہی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ دیا. بہرحال وہ سارے ہار گئے اور آزاد امیدوار وہ پہلے ہمارے پارٹی میں تھے وہ لوگ جیت گئے. جس طرح جیتنے کے بعد وہ لوگ اسمبلی میں آئے تو ظاہری بات ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف ہی جوائن کرنا تھا، کیونکہ یہ لوگ پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ہی وابستہ تھے. اب رہی بات شکوہ شکایتیں ہوتے ہیں، منظور بھائی آپ کو میں بتاتا چاہوں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے ایک پودا اگر آپ لگائے اگر آپ اس کو نظر انداز کریں وہ سوکھ جاتے ہیں. یہ پارٹی ورکر بھی یہی ہے، پارٹی ورکر بھی یہی ہے کہ ان کو نہ روٹی نہ نوکری نہ اس طرح کا کوئی، ان کو صرف عزت چاہیے. یہ ورکر جو ہے یہ پارٹی کا ایک اثاثہ بنتا ہے. ہونے کے ناطے میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور ہمارے جو جتنے بھی وزراء ہیں ان سے میں ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ بھلے مجھے کوئی عہدہ، میں نہ شوقین ہوں عہدے کا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ضرورت نہیں ہے کہ میں حکومتی کے عہدے پہ یا ترجمان بنتا رہوں. لیکن جو بات حق ہے وہ حق کو حق کہیں، سچ جھوٹ کہیں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے بلتستان میں جو ورکروں کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اتنے سارے سیٹیں جیتنے کے باوجود ہمیں اتنی پذیرائی نہیں مل رہی جس طرح غزر اور دیانما ریجن اور گلگت ریجن کو دے رہا ہے. لیکن یہاں کے جیتنے کے بعد ہمارے تمام آپ دیکھیں مجھ سمیت تمام عہدیدار اور مجھ سمیت تمام ورکر، میں اپنے آپ کو ورکر سمجھتا ہوں، اس کو پارٹی وہ پذیرائی نہیں دے رہی ہے جو پیپلز پارٹی. صاحب تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ نیشنل پارک کے قیام سے خوش نہیں، اور آپ کے الائنسی جو MWM کے اور آپ لوگوں کے متفقہ امیدوار جو اس وقت منسٹر ہے وزیر زراعت کاظم احسان نے اس نیشنل پارک کے حوالے سے تو حکومتی اعلان کی بالکل حمایت کی، اور اس نے اس کے خلاف بیان دینے پر
پیپلز پارٹی کو تو ڈاکو سے منسوخ کیا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں منظور بھائی، بات یہ ہے کہ قاسم احسان صاحب کا بیان بھی میں نے سنا ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں MWM، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جب پیپلز پارٹی کے آڑے ہاتھوں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو غلط کام کیا کہ ہم بھی وہی کام کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے غلط کام کرنے کی وجہ سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، بالکل صحیح، کیا ہم بھی وہی کام کریں گے؟ بالکل صحیح۔ تو میرا نہیں مطلب کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے، لیکن اخبارات کے سرخی میں ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ان کی دفاع کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پریس بریفنگ کے ذریعے عوام کو کلیئر کر کے بتا دیتے کہ یہ پارک کی پیپلز پارٹی کے دور میں کیا بنی ہے، نون لیگ کے دور میں کیا ہوا ہے، اور ہمارے دور میں۔ اچھا خواجہ صاحب، آپ کا جو غصہ ہے، جو ایک آپ کے اندر ایک جذبہ سا اٹھا ہے، آپ کہتے ہیں یہ عوام کی خاطر، عوامی ایشوز پر میں کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ غصہ آپ کو کہاں سے اور کس بنا پر؟ مجھے لگتا ہے کہیں گورنر کے حوالے سے آپ کا کوئی تحفظات، یا کوئی آپ کے وزیر اعلیٰ یا دیگر صوبائی وزراء، یا ڈائریکٹ عمران خان سے ہی آپ ناخوش؟ نہیں، کچھ پالیسی ایسی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ غریب اس وقت اس مہنگائی میں پس رہے ہیں، لیکن گورنر صاحب ہمارے بلتستان کے راجہ ہے، میرا ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، شروع سے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ میرا ابھی تو کیونکہ ایڈمنسٹریشن پاور وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، ابھی میرا سارا چیزیں جو وزیر اعلیٰ اور جو ہمارے وزراء ہے جو عوام نے نومنیٹ کر کے یہاں سے اسمبلی میں بھیجا ہے، میرا ان سے شکایت ہے، میرا ان سے یہی شکایت ہے، خدا را آپ اپنے ورکروں کو اور اپنے علاقے کی خدمت کے لیے بھیجیں، خدمت کریں، نہ کہ آپ وہاں جا کے اسلام آباد میں اور پنڈی میں آپ یہاں سردی گزارنے کے لیے وہاں بیٹھے، آپ اپنے حلقے میں آئیں، اپنے حلقے کے عوام سے مسائل سنیں، کوشش کریں اگر 100 میں سے 50% بھی اگر کام مکمل ہو جائے، اگر غریبوں کی دادرسی ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی میرے لیے تو اور نہیں ہو سکتی۔ خواجہ صاحب، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ اس میں آپ نے برملا اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ٹھیکوں کی بندربان ہو رہی ہے اور اس کے لیے مخصوص ٹولہ جو اس کے آشرواد پہ کام کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ منظور بھائی، ٹھیکوں پر اس میں بڑے بڑے مافیاز ملوث ہیں، میرا شروع سے ہی جب ہماری حکومت، مافیاز میں کون ہے ذرا؟ مافیاز یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر تک، کنڈک سے لے کر اوپر آری ایکشن تک یہ سب ملے ہوئے ہیں، اس کو بولتے ہیں مافیاز، اور اس میں کچھ ٹھیکیدار یہ ہوتے ہیں، فرض کریں میں آپ کو اس کا سمپل مثال یہ دیتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ KPK کی طرح ٹینڈر جو فارم ہے اس طرح طرز عمل پر کرے تو یہ شفاف ہوں گے، ادروائز اس پر انگلی اٹھتے رہیں گے ٹھیکوں پر۔ ابھی آپ نے دیکھے کہ جو کام 1 لاکھ روپے میں ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ 10,000 روپے میں کرتے ہیں، 90,000 روپے کی کرپشن، اسی کو تو کرپشن۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف صرف نام کے حد تک انصاف اور اندرون خانے کوئی انصاف کا کام جو ہے نا؟ نہیں، میں پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس پارٹی میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی میں اسی پارٹی میں تھا، آج حکومت میں ہونے کے باوجود بھی میں اسی پارٹی میں ہوں، اور اسی وجہ سے ہے کہ اس پارٹی کا خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ورکروں کی سنتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی چینل کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک میری آواز پہنچے گی اور انشاءاللہ اس کے حل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح وہ لوگ خاموش رہیں گے، لیکن ہمارے وزراء اور وزیر اعلیٰ سے مجھے امید بھی ہے کیونکہ یہ بالکل نیو اور انرجیٹک ہے، تو یہ ہمارے ورکروں کی اور خصوصاً عوام کی تو کم سے کم یہ لوگ سنیں گے۔ خواجہ صاحب، آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو کیا سمجھا، کون سی امیدیں وابستہ کیا تھا کہ آپ نے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور یادگار پہ آپ نے اتنے نعرے پبلک میں جہاں جائے عمران خان زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد کے نعرے آپ نے لگائے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں جب وفاق میں اور گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے تو آپ ان سے نالاں ہیں، کیوں؟ میں جب عمران خان کی ویژن اور اس کی جو سپیچ دیکھ کر میں نے ان سے متاثر ہو کر جب تحریک انصاف جوائن کی تو مجھے جوائن کرنے میں ہمارے گورنر صاحب کا بڑا ہاتھ تھا، انہی کے کہنے پر میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور ہر جگہ پر میں نے تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کیا۔
ابھی جب حکومت میں آنے کے بعد آپ خود دیکھتے ہیں، آپ بھی کیونکہ سوشل ورکر ہے، آپ بھی مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، اس وقت وہ مزیدار حکومت نہیں ہے جو لوگوں نے ایکسپیکٹ کی تھی، جس کی وجہ سے یہ میرے نہیں آپ جیسے اور بہت سارے لوگوں میں یہ غم و غصہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عملی میدان میں کام کرنا ہوگا۔ اگر کام کریں گے تو ہم ڈیلیور کریں گے، اگر کام نہ کرنے کے صورت میں جو قابل کا حشر ہوا ہے وہ ہمارا حشر ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھوڑا نرم مزاج کے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے حالات کو، اور انہی کے عوام کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے۔ خواجہ صاحب، آپ نے ڈیلیور کی بات کی، وفاق میں آپ کی گورنمنٹ کا ابھی 2.5 سال، تقریباً 2 سے 2.5 سال رہتا ہے۔ یہاں آپ کی گلگت بلتستان میں جو گورنمنٹ بنی ہے وہ حال ہی میں بنی ہے، تقریباً 2 مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے۔ تو جب وفاق میں حکومت ختم ہو جائے گی تو یہاں کیسے ڈیلیور کریں گے؟ آپ کا تو حلقہ احباب گلگت بلتستان ہے، تو یہاں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ مجھے امید تو ہے کہ وفاق میں اگلے الیکشن میں عمران خان ہی وزیر اعظم بنے، یہ تو میری دعا ہے۔ اگر وہاں کسی اور کی حکومت آنے کے بعد تو ظاہری بات ہے اس میں بڑا مشکلات ہوں گے پھر ہماری حکومت کو بھی، کیونکہ جب سعید مہدی شاہ صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد وہ ختم ہونے کے بعد جب حفیظ نے مسلم لیگ نے ان کی دور کی حکومت آنے کے بعد حفیظ نے بالکل 2.5 سال سعید مہدی شاہ کا بڑا زبردست ٹف ٹائم دیا۔ اس کے بعد پھر حفیظ کی حکومت آئی، اس کے بعد ہمیں وہ ٹائم دینے میں ہم خواجہ صاحب امیدوں پہ دنیا قائم ہے، ہم بھی امید کرتے ہیں، آپ بھی امیدوں پہ، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں تقریباً ہمارے گلگت بلتستان کے جو پڑھے لکھے ینگسٹر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی حکومت بہت اچھی ہے اور اس کے قابلیت سے دنیا معترف ہے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جتنے اعلانات الیکشن کے دوران آپ کے وزیر امور کشمیر یا معاون خصوصی نے جتنے اعلانات کیے ہیں ان پر عمل درآمد کر پائیں گے؟ ہمارے جو وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور صاحب نے جو اعلانات کیا ہے، اگر اس پر 50% بھی عمل ہوا تو سمجھ لیں ہماری کامیابی ہے۔ اعلانات تو انہوں نے بہت کیا ہے، میرے حساب میں جو ہول سیل میں جو اعلان کیا ہے، اب ان اعلانات پہ عمل کرنے کا وقت آیا ہے۔ اب یہ عمل کرانے میں ہمارے وزراء اور وزراء ہم دیکھتے ہیں کتنا ڈیلیور کرتے ہیں۔ ہم تو پارٹی کے ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں۔ خواجہ صاحب ایک شور غلبپا ہے کہ کہتے ہیں 25 کروڑ، پتہ نہیں 25 کروڑ سے اباؤ کے جتنے ٹینڈرز تھے وہ اسلام آباد منتقل کر دیے، اس پہ ہر طرف سے شور اٹھ رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس پر میں بالکل ورکنگ کر رہا ہوں، مجھے کچھ شواہد ملے ہیں، کیونکہ میں بتاتا چلوں جو ہی مجھے اس کے اوپر شواہد ملیں گے اور ٹھوس ثبوت ملیں گے، میں خود پریس کانفرنس کے ذریعے اور انٹرویو کے ذریعے میں میڈیا میں دوں گا۔ ابھی میرے پاس اس طرح کی کچھ اطلاعات ہے لیکن کنفرم خبریں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ مدثر صاحب، آپ پر امید ہے گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال صاحب کی حکمت عملی، ان کی قیادت، ان کی پارٹی پالیسی پر، لیکن خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ اب چونکہ راجہ جلال صاحب گورنر گلگت بلتستان ہے، اب پاور سارے وزراء اور دیگر وزراء کے پاس منتقل ہو چکے ہیں، تو اب سارے امتحانات ان کے، اور بالخصوص ان کے توقعات، عوامی توقعات گورنر گلگت بلتستان کو چھوڑ کر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی طرف سب کی نگاہیں ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں GB9 نیوز سے۔ آج کا مہمان خواجہ مدثر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے GB9 نیوز کو چوز کیا، بہت شکریہ، تھینکس۔